الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 16۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے اور انہوں نے متعدد واقعات دیکھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو توڑ دیا، ایک لڑکا ملا اسے قتل کر دیا، پھر ایک بستی سے گزر ہوا جن بستی والوں نے ان کا اکرام نہ کیا، مہمان نوازی نہیں کی، اس کے باوجود بغیر اجرت کے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایک دیوار کو صحیح کر دیا۔ ان ساری چیزوں پر موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہے۔ آخری سوال پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان تفریق ہے، علیحدگی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ الغرض حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو الگ کر دیا اور ان سارے واقعات کی وجہ بھی بتائی کہ وہ کشتی جس کو میں نے توڑ دیا وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، کہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں لوٹ لیتا تھا، قبضے کر لیتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ ان لوگوں کی کشتی محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا وہ آئندہ چل کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونے والا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا۔ اور اسی طرح وہ جو دیوار میں نے صحیح کی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد نیک تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے والد کے خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے ان یتیم بچوں کی مدد کے لیے اس دیوار کو صحیح کیا تھا۔ آگے ذوالقرنین کا ذکر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب اور پوری دنیا کا سفر کیا۔ مشرقین مکہ نے یہودیوں سے لائے ہوئے جو سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، ان سوالات میں ایک سوال تو تھا روح کے بارے میں جو پیچھے گزرا، اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں جو 15ویں پارے میں وہ بھی گزرا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ان کا واقعہ بتایا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیئة ووجد عندها قوما۔ وہ سفر کرتے ہوئے مغرب تک پہنچے، اس جگہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ منظر انہوں نے دیکھا، وہاں ایک قوم سے ان کی بات چیت ہوئی، اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر وہ پہنچے، وہاں بھی ایک قوم انہیں ملی، اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ وہاں بھی ایک قوم سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ قوم بات سمجھتی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، آپ ہماری ان سے حفاظت کیجئے، ان سے ہمیں بچا لیجئے۔ ذوالقرنین نے ان کی حفاظت کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک سخت دیوار لوہے کی بنا دی اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اس 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا کر یاجوج ماجوج سے اس قوم کی حفاظت کی، ان کو بچایا، اور کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار کی آڑ میں آ گئی اور وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ اس دیوار کو پھلانگ کر یا اس دیوار کو توڑ کر وہ لوگ آ نہیں سکتے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیوار گرا کر ان کو ظاہر کریں گے اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ وہ گویا ایک دوسروں کے اندر گھسے جا رہے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے۔ آگے فرمایا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ان لوگوں کے بارے میں، ان کفار کے بارے میں کہا ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم بہترین کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں سب بیکار ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اس کا کوئی نفع نہیں، آخرت میں بھی اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلطی پر ہے۔
پھر سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دی جاوے، سیاہی بنا دی جاوے، اور پھر اللہ کی تعریف اور حمد لکھنا شروع کرے تو اللہ کی حمد پورا ہونے سے پہلے وہ سمندر کی بنائی ہوئی روشنائی ختم ہو جائے گی، اور اگر اس جیسا ایک اور سمندر بھی لے کر آئے تو بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کو کبھی قید تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ آخری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ امتیوں کو بتا دو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو آخرت کے دین پر اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اس کو دو چیزوں کا حکم دیا کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اعمال بھی ٹھیک ہو۔ سورہ مریم، اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ میں بڑا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن تو اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ تو مجھے ایسی اولاد عطا کر کہ جو میری وارث بنے، آل یعقوب کی وارث بنے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء کی میراث مال و دولت نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی میراث علم اور مشن نبوی ہوا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے لڑکے کی خوشخبری بھی دی اور ان کا نام بھی بتلا دیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تو 3 دن تک بات نہیں کرے گا، 3 راتوں تک بات نہیں کرے گا، اشارے سے بات کرنا ہوگا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ نامی بیٹا عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب وہ اپنے مکان میں مشرق کی جانب علیحدہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ انسانی شکل میں آئے، مریم علیہ السلام گھبرا گئی، اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں، میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں تمہارے لیے ایک بیٹے کی۔ مریم علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھویا بھی نہیں ہے اور میں نے کوئی ایسا فحش کام کیا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایسا ہی ہونے والا ہے، آپ کے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کوئی چیز مشکل نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارنے سے وہ حاملہ ہو گئی۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ حاملہ ہونے کے بعد مریم علیہ السلام علیحدہ ہو گئی اور علیحدہ ہو کر یہ تمنا کرنے لگی کہ کاش میں یہ دن آنے سے پہلے، اس حالت کے آنے سے پہلے میری موت ہو جاتی، میری وفات ہو جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جبرائیل کو پھر بھیجا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نہر کے ذریعے پانی کا انتظام کر دیا اور یہ کھجور کا درخت ہے، اس سے آپ پھلوں کو کھاؤ، کھجوروں کو کھاؤ۔ فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور مریم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ جب آپ اپنے
بستی والوں کے پاس جاؤ، وہ لوگ تانے دے تو آپ کو کچھ بات نہیں کہنی ہے، آپ کو جواب نہیں دینا ہے۔ فَقُلِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آپ کہہ دینا کہ میں نے تو نظر مانی ہے اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار رحمان کے لیے، کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، میں کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں۔ اس زمانے کی شریعت میں اس طرح کا روزہ رکھنے کی اجازت تھی۔ مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد قوم کے پاس آئی، قوم نے تانے دینے شروع کر دیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے والد بھی ایسے نہیں تھے، آپ کی ماں بھی ایسے نہیں تھی، آپ نے ایسا کیا کام کیا؟ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس چھوٹے بچے سے جو گہروارے میں سویا ہوا ہے اس بچے سے کیسے بات کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی، اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، تین باتوں کی میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، ایک نماز کی، دوسری زکوٰۃ کی، اور تیسری یہ کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے، خود بت بناتے، خود بیچتے، اور وہ بھی بت کی ہی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کی اور پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ تم کو کچھ کام آ سکتے ہیں؟ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ ان توحید کی دعوت کو سن کر ابراہیم علیہ السلام کے والد ناراض ہوئے، دھمکی دی لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تو نے یہ ساری باتیں نہ چھوڑی تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، یا میں تجھے اپنے شہر سے، اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بات مان کر گھر سے نکل گئے۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اپنے والد کو سلام کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کیا، سرگوشی کا موقع عطا کیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دی، اور ادریس علیہ السلام کا قصہ یاد دلایا کہ وہ بھی سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان انبیاء کے بعد، ان کے بعد آنے والے ان کے جانشین، ان کے خلیفہ ایسے تھے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور انہوں نے شہوات کی خواہشات کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ گمراہی میں پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ نامناسب خلیفہ اور جانشین وہ ہوتا ہے جو نماز کا اہتمام نہ کرے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے۔ آگے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ پلسیرات کا ذکر ہے کہ پلسیرات وہ جگہ ہے جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور نیک لوگوں کو پار کروا دیں گے، اور کفار اس پلسیرات سے گزرتے ہوئے کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ جو مسلمان گنہگار ہوں گے ان کو بھی اول اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ان کے گناہوں کی سزا مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جن کے عقائد ٹھیک ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال بھی اچھے ہیں، سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت، ان کے لیے محبت اتار دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے تم محبت کرو جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کی مقبولیت دنیا میں اتار دی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ
اس صورت کا پہلا لفظ طٰہٰ ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات کہتے ہیں کٹا ہوا ہونا۔ ان حروف کو چونکہ کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، طا اور ہا، اس لیے اس کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جس سے آپ کے پیروں میں ورم بھی آ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى۔ یہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ آپ ٹھہریے، میں ذرا وہاں جا کر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، وہاں اللہ کی طرف سے ان کو آواز آئی، کہا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی میں آ چکے ہیں، اپنے جوتوں کو نکال دو۔ اور اللہ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا ہے، تم میری وحی سنو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی وحی تھی اور یہ نبوت کی ابتدا تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص دو معجزے عطا کیے، ایک عصا عطا کیا اور فرمایا قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈالو، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، جب انہوں نے زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس عصے کو اٹھاؤ اور گھبراؤ نہیں، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ ایک معجزہ عصا کا دیا، اور دوسرا معجزہ دیا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو جب بغل میں داخل کرتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یہ دو معجزے لے جاؤ اور جاؤ فرعون اور اس کی قوم کو اسلام کی، توحید کی، ایمان کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ اللہ جس کام کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کام میں تو میرے سینے کو کھول دے، اس دعوت کو کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تو میرے سینے کو کھول دے۔ دوسری دعا کی کہ میرے معاملے کو آسان کر دے، اسباب مہیا کر دے، اور تیسری دعا کی کہ مجھے فصاحت عطا فرما، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اور چوتھی دعا فرمائی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے اپنے کچھ احسانات یاد دلائے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ، کہ موسیٰ یاد کرو ہم نے تم پر احسان کیا تھا، تمہاری والدہ کے دل میں ڈالا، انہوں نے تم کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں ڈال دیا، وہ صندوق تیرتے ہوئے فرعون کے دربار تک پہنچی، آپ کی بہن آپ کی صندوق کی نگرانی کرتے ہوئے دربار میں پہنچی، جب دودھ پلانے کی ضرورت پڑی تو آپ کی بہن کے واسطے سے ہم نے آپ ہی کی ماں کو فرعون کے دربار میں پہنچا دیا، اور اس طرح ہم نے آپ کی حفاظت کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، آپ تبلیغ کرنے میں ذرا بھی گھبرائیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا بھی ہوں، تم کو دیکھتا بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو دعوت دی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ان لوگوں کا سوال تھا من ربكما یا موسیٰ، تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون دونوں سے سوال کیا، انہوں نے کہا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، تعریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی انہیں دعوت دی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا، جادوگروں نے بھی آپ سے
بات چیت کی، مقابلہ کیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ آپس میں وہ سرگوشی کرنے لگے کہ یہ دونوں موسیٰ اور ہارون جادوگر ہے جو اپنے جادو کے زور پر ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنا جادو کا زور چلایا اور اپنی اپنی رسیاں ڈالی، جو چھوٹے چھوٹے سانپ اژدہے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور وہ لوگ ایمان لائے۔ قال آمنت له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس معجزے کو دیکھ کر جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو دھمکی دی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن ان جادوگروں کے دل میں ایمان پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے کہا قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ہم تجھ کو اس پر ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، ہم ایمان قبول کر چکے، اور تو سزا دے گا بھی تو کیا ہے، وہ دنیا کی سزا ہوگی، اصل آخرت کی زندگی ہے، وہاں ہمیں نجات ملے گی۔ اگر یہاں بغیر ایمان کے گئے تو آخرت میں جو آدمی مجرم بن کر جائے گا، انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی اور مقابلے پر آنے والے جادوگر بھی آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں توریت عطا کی۔ اس درمیان موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نامی شخص نے بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف آمدہ کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر غضبناک ہوئے اور آپ نے سامری کو بددعا دی، فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اللہ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے کہ کوئی اگر تجھے چھونا بھی چاہے تو تو منع کر دے، مجھ سے علیحدہ رہو، مجھ سے دور رہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر اس کو سمندر میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، کہ تمہارا معبود اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ابلیس کا آپ کو سجدہ نہ کرنا، پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا ان کا اس درخت کے قریب چلے جانا، اس واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کے جسم سے کپڑے علیحدہ کر دیے، وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام کے متعلق یہ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہا، اس سے بعد لوگوں کو شبہ ہو گیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ انبیاء معصوم نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ یہاں عصا کا معنی نافرمانی اور گناہ نہیں کہ آدم نے نعوذ باللہ گناہ کیا، بلکہ عصا کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بھول جانا، بھولے سے ہو جانا۔ آدم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کو بھول گئے اور نعوذ باللہ وہ گمراہ نہیں ہوئے بلکہ وہ جنت کی نعمت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے۔ پھر فرمایا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ اپنی امت کو، اپنی اولاد کو یہ حکم دے دینا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو لوگ میری ہدایتوں کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت کہلائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ میرے حکم سے، میری نصیحتوں سے اعراض کریں گے، میں ان کو اوپر دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور آخرت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہے گا وہ، ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کہ میرے پروردگار مجھے تم نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور ہماری توحید کی دعوتیں تم تک پہنچی، لیکن تم نے ان سے ایسا رخ موڑ لیا گویا تم اندھے ہو، اس کی طرف نظر ہی نہیں کی، لہٰذا تم کو آج سزا بھی اسی قسم کی دی جائے گی۔ پھر
فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں نماز کا ذکر کیا ہے، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبها، غروب شمس سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کی نماز، اور ومن آناء اللیل، رات کی گھڑیوں سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حکم دیا کہ دنیا کی ان مال و دولت کی طرف تمہاری نظر نہ اٹھے۔ ان کافروں کو اگر نوازا جائے، دنیا کی دولت ان کو دی جائے تو آپ ان کی طرف رغبت نہ کرے، ان کی طرف نظریں نہ اٹھائے۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں۔ یہ تو ان کو مال دے کر، سہولتیں اور عیش دے کر ان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صحیح فہم میں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔